اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا مانتا ہوں میرے دیر کے پاکستانیوں، اس شاندار استقبال کا میں قدرت سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ استقبال کا میں قدرت سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی بھی آپ کا جو شعور اور آپ کا جو جنون اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عمران خان لوئر دیر وزیراعظم عمران خان لوئے دیر میں اس وقت موجود ہے اور وہ وہاں ایک روزہ دورے پر پہنچے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے وزیراعظم عمران خان اس وقت عوامی جلسے سے لوئر دیر میں خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ایک روزہ دورے پر لوئر دیر پہنچے ہیں۔ ان کے ہمراہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، گورنر وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، پرویز خٹک، وفاقی وزراء بھی اس وقت لوئر دیر میں وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد بھی اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ وزیراعظم عمران خان لوئر دیر میں عوامی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لوئر دیر پہنچے ہیں۔ ان کے ہمراہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، گورنر وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان، پرویز خٹک، وفاقی وزراء بھی اس وقت لوئر دیر میں وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں اور وہ عوامی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ ایک روزہ دورے پر لوئر دیر پہنچے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ۔ اب یہ سننا ہے، آپ نے مطلب سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ ہے۔ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں، اور اگر میں کسی اور خدا کے سامنے جھکتا ہوں وہ بہت بڑا گناہ شرک کرایا جاتا ہے، شرک ہے۔ تو نوجوانوں یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے۔ ایک غریب سے غریب انسان بھی ہوگا، جب وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں لوگ اس کی عزت کریں گے، اور بڑا امیر ترین پیسے والا آدمی جب وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے کوئی عزت نہیں کرتا اس کی۔ تو میرے نوجوانوں، اب یہ ابھی میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام۔ اچھا اب سنیں دیکھیں، ابھی ڈیزل کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ ابھی آتا ہوں۔ سنیں دیکھیں نوجوانوں، مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا، تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے، غیرت کھو بیٹھتا ہے، اور جب ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں، 628
اور 629 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سپر پاورز تھی وقت کی، ایک روم کی سپر پاور اور دوسرا ایران میں سپر پاور تھی۔ دنیا ان دونوں سپر پاورز کے پیچھے میں بٹی ہوئی تھی، تو مسلمان تو تھوڑے سے تھے، ابھی مسلمان تھوڑے تھے، چند ہزار تھے۔ تو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کرو گے یہ تمہاری بہتری ہے، اگر تم نہیں کرو گے تمہاری تباہی ہے۔ اب نوجوانوں سنائیے، وہ سپر پاورز کدھر تھوڑے سے مسلمان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام ہمیشہ کے لیے ہمیں دیا کہ آپ تھوڑے بھی ہوں، آپ کمزور بھی ہوں، لیکن جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ انہوں نے دونوں سپر پاور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا امداد مانگنے کے لیے، قرضے مانگنے کے لیے، انہوں نے ان کو پیغام دیا، اور دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ 8-9 سالوں کے بیچ میں دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، یہ دنیا کی تاریخ میں ہے۔ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو، اس کے راستے پہ چلو۔ تو نوجوانوں آج سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے، وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا۔ اور جب سے میں نے سیاست شروع کی 25 سال پہلے، میرا منشور دیکھ لو، میں نے 3 چیزیں کہی کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے، اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں گے کہ سوائے اللہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ دوسرا، انسانیت، کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے اس طرز پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ فلاحی ریاست بنائی تھی۔ اور تیسری چیز کہ ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے۔ یہ 3 چیزیں میرے منشور کا حصہ تھا 25 سال پہلے، اور یہ منشور ہم نے مدینہ کی ریاست سے لیا تھا، جدھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا۔ تو آج سب سے پہلے میرے یہ جو 3 اسٹوجز ہیں، یہ جو 3 اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے 35 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت نہیں، ان تینوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مقروض کیا، انہوں نے جا کے جو بھی بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے۔ ان کے پچھلے 2008 سے لے کے 2018 تک
400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में, हमारे कबायली इलाके में 400 ड्रोन अटैक हुए, हमारे शहरी मारे गए, हमारी औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, बेकसूर लोग मारे गए। ये दो जरदारी और नवाज शरीफ जो इक्तदार में थे, एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की, एक दफा इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सारे इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है कि आप एक मुल्क आपकी मदद कर रहा है, उसी को आप बमबारी कर रहे हैं। और आज मेरे दीर के नौजवानों, ये क्यों नहीं इन्होंने मजम्मत की? क्योंकि इनके अरबों 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 रुपए और असासे बैरूनी मुल्कों में पड़े हुए हैं, और उनकी वजह से इन्होंने एक दफा अपने शहरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसकी मजम्मत की। कौन मजम्मत कर रहा था, कौन मुजाहरे कर रहा था? आपकी जमात तहरीक इंसाफ, हम सड़कों पर निकले हुए थे। और अभी शाह महमूद कुरैशी ने बात की, हिंदुस्तान से मिसाइल आया। यही हिंदुस्तान जब नवाज शरीफ इक्तदार में था तो नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्द कह रहा था, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्दों का सरबराह कह रहा था। एक दफा नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उसने अपने फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन को कहा कि तुमने कोई स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं देनी। और ये क्यों था? क्योंकि जब इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, मेरे दीर के नौजवानों ये सुन लो, जिस जमात के भी सरबराह का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, वो कभी आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकता, यानी वो फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बनाएगा जिसमें वो अपने अवाम की हिफाजत करे, उनके हुकूक की हिफाजत करे। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर के बाद डीजल पे आने लगा हूं, लेकिन उससे पहले इन्होंने जो हरकत की अभी इस्लामाबाद में, उसके बाद में आता हूं। लेकिन सबसे पहले देखें, मैं सिर्फ, मेरा काम है, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बाप होता है। आप जिस तरह मैं अपने बच्चों की तरबियत करता हूं, मेरा काम है आपकी तरबियत करना, आपको एक अजीम कौम बनाना। यह जरूरी है कि आप समझे कि यह मुल्क बना किस लिए था। तो ये तब मुल्क जब बनाया गया था तो एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था। हम उसको लीडर मानते हैं, और वो सादिक और अमीन था। वो एक ऐसा लीडर था जो दलेर था, जो उस वक्त अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के बात करता था, और उसने अपनी जान की बाजी लगाई हमें आजादी दिलवाने के लिए। और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को अब उधर लेके जाएंगे। कभी भी ये याद रखे मेरी पाकिस्तान की कौम कि क्योंकि हमारा नस्बुल ऐन जब शुरू किया था, इया कनाबुदु व इया कनस्ताइन था, कभी मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूं, और इंशाअल्लाह कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अब मैं एक बात अपनी फौज के ऊपर करना चाहता हूं। अभी
डीजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा कि जब हम इक्तदार में आएंगे तो हम इदारे को ठीक करेंगे, मतलब कि हम फौज को ठीक करेंगे। मुझे ये बताओ कि आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है, उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। आज आप नौजवानों मुसलमान दुनिया में देखें, मुसलमान दुनिया में कितना बड़ा अजाब आया हुआ है, तबाह हुए मुसलमान मुल्क। इराक देखें, सीरिया देखें, लिबिया देखें, सोमालिया देखें, हमारे अफगानिस्तान देखें क्या हुआ। तो जब एक मुल्क के पास ताकत नहीं होती अपनी हिफाजत करने के लिए, वो आजाद नहीं रह सकते। इसलिए आज अगर हमारे दुश्मनों ने हमारे मुल्क को तोड़ा नहीं, जो उनका प्रोग्राम है 3 हिस्से में तोड़ने का, उसकी वजह हमारी फौज है। एक ताकतवर, मुसलमान दुनिया में सबसे ताकतवर फौज है। अब उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? उसके पीछे पहले तो ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे। आप कैसे ठीक करेंगे? आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने, 3 स्टूजेस ने, आपने सारे इदारे तबाह कर दिए। आपने तो अदालतों के ऊपर अटैक किया, आपने तो जजेस को खरीदा, आपने तो डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, आपने तो टेलीफोन कॉल कर करके जजों से फैसले लिए, आपने तो मीडिया के ऊपर लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की, रिश्वत दी। आपने तो ये जो बाहर बैठा हुआ है, इस मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी, कहते हैं, मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगोड़ा ना कहो। इतना वो भगोड़ा भी है और वो झूठा भी है। पहले झूठ बोल के गया कि मुशर्रफ के मैंने कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब झूठ बोल के गया है कि जी मेरी तो तबीयत बहुत बुरी है, मैं तो मरने लगा हूं, अगर मैं बरतानिया ना गया तो मैं मर जाऊंगा। तो तब गया तो उसने, सुने जरा, उसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की, उसने सियासतदानों की कीमतें लगाई, उस आदमी ने ये लिफाफा सहाफत शुरू की, उस आदमी ने आर्मी चीफ को, आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी से रिश्वत देने की कोशिश की। तो वो आज फौज को ठीक करेंगे। वो आदमी है जिसने काठमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ, जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। क्या वो ठीक करेगा फौज? या वो डीजल जिसने अमेरिकन एम्बेसडर के पास बैठ के कहा, एन पैटरसन के, उसने अमेरिकन एम्बेसडर को कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, मुझे भी एक मौका दे दो। और या वो आसिफ जरदारी पाकिस्तानी फौज को ठीक करेगा। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी उसने, आसिफ जरदारी ने, सुने जरा, आसिफ जरदारी ने एक मेमो गेट हुआ था, अमरीकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। क्या वो फौज को ठीक करेगा? या वो छोटा शोबा शरीफ? अब
اب یہ شہباز شریف کہتا کہ عمران خان نے بڑا غلط کیا کہ وہ یورپین یونین کو اس نے ان کی مذمت کی. شہباز شریف تم یہ جو ٹائی قمیض اور سوٹ پہن کے انگریزی بول کے تم سمجھتے ہو کہ یہ شہباز شریف بھی اپنی ٹائی پہن کے ان کو کہتا ہے سر مجھے موقع دے میں آپ کی بڑی اچھی خدمت کروں گا. تو یہ جو فضل الرحمان یعنی کہ ڈیزل نے جب اس نے یہ کہا کہ میں ادارے کو ٹھیک کروں گا اقتدار میں آ کے ہم کریں گے یعنی کہ یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا. ایسے خواب بھول جاؤ. میں ان ساروں کو ایک پیغام دیتا ہوں میں ان سب کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا. آپ نے وہ کیا جو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں. میں یہ دعا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جی دھرنا دینے آ رہے ہیں, گورنمنٹ اگلے مہینے جا رہی ہے, گورنمنٹ اس سے اگلے مہینے جا رہی ہے. شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گیند سے 3 وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا. اچھا اور انشاءاللہ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں. دیکھیں اچھا ہاں اچھا ایک منٹ آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. ایک منٹ سن لیں میں کیا کہنے لگا ہوں. نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ, ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. پرچی پکڑ کے وہ گھبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا ناراض نہ ہو جائے. کہیں ناراض ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی محنت سے جو چوری کیا ہوا ہے بار وہ نہ کہیں پکڑا جائے. تو اب میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں. اتنا پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد پہ آیا, وہ بیچارے سندھ سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد, اور ادھر لوگوں سے پوچھے جی اس کا کیا پیغام تھا, انہوں نے کہا جی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اچھا سنیں آپ, دوسری چیز دیکھیں میں بعد میں اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے جس طرح کانپیں ٹانگ رہی ہے, چینی اگ رہا ہے, اور ایک اور وہ کیا بارش آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں, کیونکہ جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا, یہی ہوتا ہے پھر کانپیں ٹانگتی ہیں. اچھا جی سنیں ذرا, دوسری چیز بعد میں دوسری چیز نوجوانوں
میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے، پہلے سن لیں بعد میں آؤں گا، سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بناؤں، اور مجھے اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں۔ نوجوانوں، آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جدھر ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں؟ ایک ملک بتا دیں۔ یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا۔ ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں، ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی تو ٹیکس اکٹھا ہونا شروع ہوا ہے، لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے، کہ ہر اپنے خاندان کو آپ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے۔ اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف، اس ملک کو ایک انسانیت کا نظام لا کے ایک ایسی فلاحی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی۔ ہم نے نوجوانوں، کامیاب پاکستان میں 20 لاکھ غریب خاندانوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا قرضہ سود کے بغیر، 20 لاکھ روپیہ گھر کے لیے سود کے بغیر قرضہ، اور ایک جگہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے 5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ مہنگائی ہے، عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے، مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے، 40 سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اس دور میں ہم نے 2 کروڑ خاندان کو ہم نے دینا شروع کیا ہے احساس راشن، یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ 30% آپ کو رعایت ملے گی آٹا، چینی اور گھی کے اوپر۔ 2 کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کے دیر سے لوگ دبئی ہیں، یاد رکھیں دبئی میں، یو اے ای میں زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا، جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے، آج پاکستان میں دبئی سے سستا تیل بک رہا ہے، ڈیزل اور پٹرول۔ فضل الرحمان اور پٹرول دبئی سے سستا ہے۔ فضل الرحمان کو میں چاہوں گا ذرا کبھی کسی پیٹرول پمپ پہ جا کے خود ہی چیک کر لے کہ ڈیزل کی قیمت کیا ہے۔ اچھا سنیں آپ، اور آخری چیز، یہ 2 اور میں نے باتیں کرنی ہیں۔ اور قانون کی بالادستی کا مطلب، جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا تھا، یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال لو، کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی، میں اپنے نبی کی سنت پہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال لو، کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی، میں اپنے نبی کی سنت پہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں، اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون، انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر جب طاقتور ڈاکو چوری کرتا تھا تو صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب ڈالتے ہو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان 3 ڈاکوؤں سے، یہ تینوں ڈاکوؤں سے میرا مقابلہ ہے، اور ایک ان سوئنگ یوکر سے تینوں کی بٹیں انشاءاللہ گراؤں گا۔ یہ جو 3 ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں؟
کیا مانگ رہا ہے میرے سے؟ NRO. شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری نوجوان قوم میں بہت شعور ہے، میں داد دیتا ہوں آپ کو۔ میرے کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کرو گے۔ میں ان کو کہتا ہوں گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارے سامنے پالیٹکس نہیں کر رہا، میں تمہارے خلاف جہاد لڑ رہا ہوں۔ آپ نے، میرے نبی نے کہا کہ طاقتور ڈاکو جب چوری کرتا ہے آپ اس کو سزا نہیں دیتے، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر چیز دی ہے، لیکن کیوں ہم اتنا عظیم ملک نہیں بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا، صرف جیل بھرے ہوئے ہیں بیچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں۔ اس نظام کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا۔ یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، اب ان کی تینوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں۔ ایک طرف خطرناک ڈیزل، دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری، اور تیسری طرف ڈرامہ باز، شو باز۔ اب یہ تین چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا جلدی۔ اچھا آخر میں نوجوانوں، اچھا ابھی آتا ہوں اچھا سنیں، اب تین چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں تین اصول بنائے تھے: خودداری، انسانیت اور انصاف۔ یہ تین اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے احساس ہوا جب میں حکومت میں آیا، مجھے احساس ہوا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیرت نبی کیا تھی، ہمارے بچوں کو صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے۔ اسکول کے بچوں کے اندر ہم سیرت کی کلاسز دیں گے، ہم ان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائیں گے، ہم ان کو ٹی وی پہ پروگرامز کریں گے تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ سیرت نبی کیا ہے۔ تین چیزیں، کیونکہ یہ یاد رکھیں، جب اللہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ نبی کو اللہ نے خطاب رحمت العالمین کا دیا ہے، سب انسانوں کے لیے ہمارا نبی رحمت لے کے آیا تھا، تو جو بھی انسانی معاشرہ ہمارے نبی کے پیغام پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا۔ اب میں آخری جب آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، یہ غور سے سنیں۔ تین چیزیں ہماری ذمہ داری ریاست کی، ایک جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے
नौजवानों, अल्लाह हमें हुक्म करता है कि तुम, कुरान की पूरी आयत है कि तुम्हें मैंने सबसे अजीम कौम बनाया। तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो, अच्छाई के लिए जहाद करते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो। यानी कि जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। आजकल ये सारी ऑपोजिशन, इनके लोग थैले नोटों के लेके फिर रहे हैं। सारी कौम के सामने 15-15, 20-20 करोड़ हमारे एमएनएस को कह रहे हैं कि अपना जमीर बेच दो। ये सारी कौम के सामने तमाशा हो रहा है कि ये हुकूमत कैसे गिराएंगे। नंबर तो है ही नहीं इनके पास, ये कैसे गिराएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएनएस के जमीर को खरीदो। 15-20 करोड़ की थैलियां लेके फिर रहे हैं। अब मैं नौजवानों आपको बताऊं, मेरा इतना टाइम गुजरा है मगरिब में, बरतानिया में मैं यूनिवर्सिटी भी गया, क्रिकेट भी खेलता था। जो हमने जमहूरियत ली वो बरतानिया से ली। बरतानिया के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को पैसा दे के उसका जमीर खरीदेगा, किसी एमएनए का, एमपीए का। तस्वर भी नहीं है। वो कौम, अगर उनको ये शक भी पड़ जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना जमीर बेचा है, वो सारे माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इन चोरों ने या इस मुल्क में 35 साल हुकूमत करके हमें अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर दी है। कहीं दुनिया के महज़ब माशरे में कौन सा पॉलिटिशियन अपना जमीर बेचता पैसे लेके? उसको तो सिर्फ ये ना हो कि माशरे में शक्ल ना दिखा सके, उसको तो जेल में डालें। सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा एक तहरीक इंसाफ के मेंबर को पैसे देता हुआ, उसकी वीडियो आ गई। ये वीडियो अगर मैं जो जानता हूं किसी भी मगरबी जमहूरियत में आती, वो सब जेल में होते और उसको सजा मिली होती। तो ये मेरा नौजवानों, हमें अल्लाह की इस जो हुक्म है, इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए। मैं जो डीग चौक पे लोग बुला रहा हूं एक दिन पहले अदम एतमाद से, मैं अपनी कौम को सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि इनको बताने के लिए, ये जो डाकू 3 इकट्ठे हुए 3 स्टूडेंट्स, इनको ये बताने के लिए कि हमारी कौम जिंदा है, हमारी कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी है। हम अच्छाई को अच्छाई समझते हैं और बदी को हम सब ने मिलके खत्म करना है इस माशरे से। नौजवानों, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। करप्शन में अब जो शहबाज शरीफ है, इसके चपरासी के बैंक अकाउंट में 4.25 अरब रुपया निकला है। 4.25 अरब रुपया का मतलब 375 करोड़ रुपया इसके चपरासी के, मकसूद चपरासी के अकाउंट में निकला है। 16 अरब रुपया, 1600 करोड़ रुपया इसके नौकरों के अकाउंट में निकला है। ये अगर किसी भी मगरब मुमालिक में इस तरह होता, इसलिए वो मुल्क हमारे से आगे हैं, वो ज्यादा अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं। वहां किसी की, उस सियासतदान की जुर्रत ना होती
کسی پبلک میں جاتا اب تک جیل کی سزا ہو چکی ہوتی. یہاں جناب وہ اپنی نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے تقریریں کر رہا ہے. اسمبلی میں جا کے ایک اچھا جب نیب کی عدالت میں جانا ہوتا ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے. جب اسمبلی میں تقریر شروع کرتا ختم ہی نہیں کرتا, کمر ٹھیک ہوتی ہے وہاں. جب عدالت میں جانا ہوتا ہے لمبی لمبی ڈیٹس لیتا ہے. تو نوجوانوں میری بات سن لیں, کبھی بھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جدھر ظلم ہو. کبھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جب تک جو اس نے حکم دیا قوم کو کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں برائی اوپر آ رہی ہے, آپ سب کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف جہاد لڑو. تو یہ جو اس وقت یہ سارے 3 ڈاکو اکٹھے کے کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ڈی چوک میں انشاءاللہ دیکھیں گے عوام کا سمندر, اور وہ صرف ایک پیغام دینے آئیں گے کہ ہم اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں, ہم امر بالمعروف پہ کھڑے ہیں. ہم یہ جو تم کوشش کر رہے ہو لوگوں کے ضمیر خریدنے کی 20-20 کروڑ روپے سے, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, ہم تم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. ویسے میں ابھی تک میرے ایم این ایز نے مجھے سب نے بتایا ہے کہ ان کو کیا کیا پیسہ آفر کر رہے ہیں, مجھے آگے بتا دیتے ہیں. سب مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا ان کے ڈاکو سنڈیکیٹ کا, ان کا مافیا کے جو لوگ ان کو مل رہے ہیں. میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اگر پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو لے لو, پیسے دے رہے ہیں رکھ لو, 20 کروڑ روپے اگر دے رہے ہیں رکھ لو. کوئی یتیم خانہ کھول دینا, کوئی لنگر خانہ کھول دینا, کوئی غریبوں کی مدد کر دینا, کوئی اسکول کھول دینا, کیونکہ حرام کا پیسہ ہے, لے لو ان سے. لیکن کبھی اپنا ضمیر نہ بیچنا, کیونکہ عزت ذلت دینے والا خدا ہے, رزق دینے والا خدا ہے. جو بھی اپنا ضمیر بیچتا ہے اوپر والا اسے کبھی معاف نہیں کرتا. میں آخر میں دیر کے لوگوں, جس طرح کا آج آپ نے شاندار استقبال کیا ہے, دل سے آپ کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. جو آپ نے شعور دیا ہے, میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح کا آپ میں شعور ہے. اور انشاءاللہ یہ جب اب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا, آپ دیکھیں گے کہ وہ میچ جب آپ کا کپتان جیتے گا تو تب میں ان ڈاکوؤں سے کیا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. لوئر دیر میں وزیر اعظم عمران خان عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج میرا مقابلہ ان 3 ڈاکوؤں سے ہے, ایک گیند سے 3 وکٹیں گراؤں گا.